ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اس وقت ہاتھ پیر آنکھ کان کے اعتبار سے زمین پر چلنے والے انسان تو نظر آتے ہیں، لیکن اس انسان کے اندر اللہ نے جو خوبیاں اور انسانیت رکھی ہے، اس انسانیت کو آج سوسائٹی میں تلاش کر لیں تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ الا ماشاء اللہ کہیں سے انسانیت چھلکتی ہوئی دکھائی دے۔ اللہ کی کتاب انسانیت کا درس دیتی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انٹروڈکشن سب سے پہلے نبی ہونے کا نہیں کروایا، بلکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دنیا کے سامنے اپنی پہچان ایک بہترین انسان کی حیثیت سے پیش کروائی۔ میں حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں گا انسانیت کیا ہے، اور قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں گا کہ انسانیت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے مینٹلی فزیکلی پرابلمز کا سولوشن بھی ان چیزوں میں تلاش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سوچیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج پوری دنیا بے چین ہو گئی، پوری دنیا بے قرار ہو گئی، ہر چوتھا آدمی، ہر تیسرا آدمی ٹینشن میں گرفتار نظر آتا ہے، پریشانی میں گرفتار نظر آتا ہے، اپسیٹ نظر آتا ہے، اس کو زندگی میں کوئی لطف نظر نہیں آتا، اسے زندگی میں کوئی مزہ نظر نہیں آتا، وہ جینے سے زیادہ قبر کو پسند کرتا ہے۔ بڑی عجیب سچویشن ہو گئی۔ آئیے اللہ کی کتاب کو سمجھیں۔ یہ کتاب صرف نماز روزے کی تعلیم نہیں دیتی، یہ کتاب صرف حج و زکوٰۃ کی تعلیم نہیں دیتی، بلکہ یہ کتاب تخلیق انسانی کے مقصد کو یوں اجاگر کرتی ہے کہ اے میرے بندے، اللہ عز و جل گویا یوں کہہ رہا ہو کہ میرے بندے، تو اگر سمجھتا ہے کہ میں نے تجھے صرف بندگی کے لیے، نماز روزے کے لیے پیدا کیا، تو جان لے میرے پاس اس کے لیے، نماز کے لیے فرشتوں کی کوئی کمی نہیں، بے پناہ فرشتے ہیں جو عبادت اور ریاضت میں مصروف ہیں۔ جہاں تجھے ہم نے نماز روزے اور حج و زکوٰۃ کے لیے پیدا کیا، وہیں پر انسانوں کے ساتھ اچھے سلوک اور انسانوں کی خدمت کے لیے بھی تجھے پیدا کیا۔ کہنے والے نے کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر و بیان۔ اب آئیے آپ دیکھیں اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ کس طریقے سے انسانیت کی تعلیم دی، اسے تھوڑا سا سمجھیں تاکہ کچھ سوچ بھی درست ہو، اور جس سبق کو آج کا مسلمان بھول چکا ہے، بلکہ یہی وہ سبق تھا جو ایک مسلمانوں کی سب سے بڑی پہچان تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ توجہ سے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ یہاں تک اللہ نے اپنی بندگی کی بات بتا دی۔ عبادت صرف خدا کی، اور اس کا شریک کسی کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اور اس کے بعد فوراً کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ سے بھلائی کرو۔ اب یہاں سے انسانیت کا درس شروع ہو رہا ہے۔ ماں باپ سے بھلائی کرنے والے کو
اللہ نے دنیا کے انسانوں کی فطرت کے اندر یہ بات رکھ دی ہے کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اسے کوئی کچھ بھی کہے لیکن دنیا یہی کہے کہ یہ بہت اچھا انسان ہے. کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ ماں باپ سے اچھے سلوک کرنے والے کو کوئی برا انسان کہے. لیکن کوئی ماں باپ کو گالی دیتا ہو, کوئی ماں باپ کو دھکے دیتا ہو, کوئی ماں باپ کو ڈیڈ اسٹاک کہتا ہو, کوئی ماں باپ کو پاگل کہتا ہو, دنیا اسے اچھا انسان نہیں کہتی. اب یہاں میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے عرض کروں, آج کے دور کا انسان اس لیے بھی ڈپریشن کے اندر ہے کہ جس کے ساتھ اچھے سلوک کی اللہ نے تعلیم دی تھی, آج کے انسان نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بند کر دیا. تو سب سے پہلے اللہ کی بندگی کے بعد انسانیت کا سلوک ماں باپ کے ساتھ کرو. اس کے بعد قرآن آگے بڑھتا ہے اور رشتہ داروں. اب رشتہ داری بھی کتنی عظیم چیز ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ہمارے بہت سارے لوگ مشائخ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی تعویذ دے دیجئے روزی میں برکت کے لیے. ٹھیک ہے, بہت سارے مشائخ ایسے ہیں جن کے اوراد و وظائف پر عمل کر کے رزق میں برکت بھی ہو جاتی ہے اور نہیں بھی ہوتی, تعویذات سے برکت ہو بھی جاتی ہے نہیں بھی ہوتی. لیکن اگر حضور نے کسی عمل کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ عمل کرو گے تو رزق میں برکت ہوگی, تو خدا کی قسم وہی ہوگا جو مصطفیٰ پیارے نے فرما دیا ہے. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں حضور کیا فرماتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں اور مال میں برکت ہو, اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. آج رشتہ کاٹا جاتا ہے, جوڑا نہیں جاتا. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ دیکھا جائے تو العیاذ باللہ بڑا برا حال ہے. اور تھوڑا سا ایک ارشاد آپ کو میں سرکار کا سنا دوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اللہ اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا جو رشتہ کاٹتا ہے. رشتہ توڑنے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. اسی طرح سے سمجھ میں یہ بات آ گئی اس حدیث کی روشنی میں کہ انسانیت کا سلوک جہاں ماں باپ کے ساتھ اچھا کرنا ہے, وہیں پر انسانیت کا سلوک رشتہ داروں کے ساتھ. پھر آگے فرمایا, اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے. معاشرے کے وہ لوگ جو یتیمی کا داغ جھیل رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھا, یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے کیا ملے گا؟ تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, انا وکافل الیتیم کہاتین. سرکار فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں قیامت کے دن اتنے قریب ہوں گے جیسے کہ یہ دو انگلیاں ہیں. یہ ہے انسانیت. آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور محتاجوں. اگر معاشرے کے اندر کوئی محتاج ہے, بے روزگار ہے, تو ان کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم اللہ عز و جل نے عطا فرمایا. اور کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر کسی محتاج کی کوئی مدد کر رہا ہے تو وہ اس پر احسان کر رہا ہے. نہ, قرآن اٹھا کر دیکھو,
اللہ فرماتے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں ان کا بھی حق ہے جو محتاج اور بے روزگار ہیں۔ ہمارے مال میں صرف ہمارا ہی حق نہیں بلکہ معاشرے کے اندر جو لوگ بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، اللہ نے ان کا حق بھی ہمارے مالوں کے اندر رکھا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ قرآن نے کہا اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے، یعنی پڑوسی، جو ایک دم قریب کے پڑوسی ہیں یا دور کے پڑوسی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ جب تم اپنے گھر کے اندر سالن بناؤ تو شوربہ زیادہ بناؤ اور اس کو تھوڑا سا پڑوسیوں کے یہاں بھیج دیا کرو۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانیت کیا ہے اسے سمجھایا، اور اگر آج اس اجتماع میں یہ سبق ہم سیکھ کر کے اٹھے اور اس پر ہم نے عمل کیا تو صرف یہ نہیں کہ زمین کے اوپر کا ٹینشن ختم ہوگا، واللہ زمین کے اوپر کا، زمین کے اندر کا اور میدان محشر کا بھی ٹینشن اللہ ختم فرما دے گا۔ اب یہ سبق سن لو اور آج یہ عظیم سبق سیکھ کر کے اٹھو۔ اس پہچان کو حضور چاہتے تھے کہ سرکار کی امت کی پہچان یہ بنے۔ اسی لیے جب وحی الہی کا نزول ہوا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ضائع ہونے کے حوالے سے خدشے کا اظہار کیا، تو وہ انسانیت جو حضور کی تھی اس کے بارے میں ام المؤمنین نے کہا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یقیناً اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ ریزن کیا بیان فرمایا؟ وہی سبق انسانیت کہ آپ کو اللہ کیسے ضائع فرمائے گا کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، غریبوں کی پریشانی کو دور کرنے والے ہیں، مصیبت زدوں کو مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور کرنے والے ہیں۔ دنیا کو حضور نے بتا دیا میرے نبی ہونے کی پہچان تو میں نے بعد میں کروائی ہے، ایک اچھے انسان ہونے کی پہچان میں نے سب سے پہلے کروائی ہے۔ یہ سبق ہے انسانیت کا۔ اب آئیے، حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور انسانیت کیا ہے؟ واٹ از ہیومینٹی؟ انسانیت کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں دولت مند ہونے کے باوجود متواضع اور منکسر المزاج ہونا۔ اگر اللہ تمہیں دولت دے دے تو تمہارے اندر دولت کے عوض میں تکبر نہ آئے، اور دولت مند ہونے کے باوجود بھی تم غریب کو، حقیر کو، فقیر کو، چھوٹوں کو، سب کو سلام کرنے کے عادی رہو اور ان کے ساتھ اچھی طریقے سے ملو۔ یہ تمہارے ذہن میں نہ رہے کہ یہ تو میرے اسٹیٹس کا آدمی بھی نہیں، منہ لگانے کے قابل بھی نہیں۔ اگر تمہارے ذہن میں یہ آ گیا تو صرف انسان کے لباس کے اندر ہو، انسانیت تمہارے اندر نہیں ہے۔ کیا حضور سے بڑھ کر کوئی مالدار تھا؟ کیا حضور سے بڑھ کر کوئی علم والا تھا؟ اگر آج آپ کے پاس کوئی بڑی کار آ جائے اور آپ گھمنڈ میں آ جائیں تو میں پوچھتا ہوں حضور نے جیسی سواری استعمال کی، کیا آپ میں سے کوئی ہے اس سواری کے استعمال کرنے والا؟ سرکار نے تو براق استعمال فرمائی، لیکن کوئی بتا دے کہ کبھی حضور کی زندگی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو دیکھ کر کے کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا ہو یا ان کے سامنے تکبر کیا ہو؟ یہ کہاں سے سیکھ لیا آپ نے؟
کون سی سوسائٹی سے یہ سبق آپ نے حاصل کیا کہ چند ٹکے آ جانے کے بعد غریبوں کو حقیر سمجھنے لگے؟ آپ کو نہیں معلوم کہ جس کو حقیر سمجھتے ہو اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہت سارے میلے کچیلے کپڑے والے، گرد آلود چہرے والے، ان کا مقام خدا کے نزدیک اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو خدا ان کی قسم کو پوری کر دیا کرتا ہے۔ تو انسانیت کا پہلا سبق یہ ہے کہ دولت آ جائے تکبر نہ آئے، تکبر نہ آئے۔ دوسرا سبق، سزا دینے پر قدرت رکھنے کے باوجود مجرم کو معاف فرما دے۔ قربان جائیے فتح مکہ اس بات پر گواہ ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ستانے والوں سے انتقام لے سکتے تھے، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتم الطلقاء کہہ کر کے انہیں بتا دیا کہ میں وہ نہیں جیسا تم دوسروں کو سمجھتے، دوسروں کے بارے میں گمان رکھتے ہو، میں وہ ہوں جو انسانیت کا سبق سکھانے آیا ہوں۔ میں بولنے والا ہی نہیں بلکہ کر کے دکھانے والی ذات ہوں۔ حضور نے کر کے دکھایا۔ اب تیسری بات بہت اہم ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، بہت عظیم تابعی اور بعض صحابی بھی کہتے ہیں، حضرت عنب بن قیس کو، یہ ان کا قول ہے۔ تیسری بات فرماتے ہیں منت و احسان کے بغیر عطا کرنا۔ اگر تمہیں قدرت نے دیا ہے تو کسی کو دے کر نہ احسان کرنا، نہ احسان جتانا، اور نہ کسی کے احسان کے بدلے میں دینا۔ اور جب اس چیز کو میں قرآن میں صدیق اکبر کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ صدیق اکبر نے جب حضرت بلال کو آزاد کیا، دنیا کہہ رہی تھی کہ ابو بکر پر بلال کا کوئی نہ کوئی احسان ہوگا۔ اے صدیق اکبر، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کی انسانیت کا پروردگار جل جلالہ نے اعلان فرمایا کہ ابو بکر نے کسی احسان کے بدلے میں یہ نہیں کیا بلال کو آزاد، بلکہ ابو بکر نے اللہ کی رضا کے لیے بلال کو آزاد فرمایا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ کسی غریب کو زکوٰۃ بھی اگر ہم دے دیں تو جب تک کہ ہمارا فوٹو اور لینے والے کا فوٹو نہ چھپے اس وقت تک ہم مطمئن نہیں ہوتے، اور پھر وہ زکوٰۃ لینے والا کسی مقام پر پہنچ جائے بعد میں تو ہم کہتے ہیں یہ کل تو زکوٰۃ لینے والا تھا، میرے پاس آتا تھا زکوٰۃ دینے کے لیے۔ اب سن لو ایسا کہنے والوں کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی جو 500 سال کی دوری سے آتی ہے، نہیں ملے گی ان کو جنت کی خوشبو۔ کون ہے وہ لوگ؟ پہلا وہ شخص جو والدین کو ستانے والا ہو اور بغیر ان کو راضی کیے اس دنیا سے چلا جائے۔ دوسرا وہ شخص جو عادی شرابی ہو اور توبہ کیے بغیر مر جائے۔ اور آقا فرماتے ہیں جنت کی خوشبو اس کو بھی نہیں ملے گی جو احسان کر کے احسان جتانے والا ہو۔ آپ زکوٰۃ دے کر احسان جتاتے ہو، آپ کسی کی مدد کر کے احسان جتاتے ہو، کس نے بنایا دینے والا؟ اس پروردگار نے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ دے کر لینے والے کا شکریہ ادا کرو کہ تو نے قبول کر کے مجھے ثواب کمانے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور عرفاء کا قول بھی آپ کو بتا دوں کہ انسانیت کیا ہے۔
فرماتے ہیں انسانیت یہ ہے جو دوسروں کے دکھ سے خود دکھی ہو جائے. کسی کو دکھ میں دیکھے تو خود دکھی ہو جائے. اس کو میں نے اپنے لفظوں میں یوں عرض کیا ہے، اگر کسی کا غم تمہاری آنکھوں کو نم کر دے، یہ انسانیت ہے. آج کی پوزیشن یہ ہے، دکھ میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. ایسا ہونا ہی تھا یار، اس اب مت پتہ چلے گا، اب مزہ آئے گا، دیکھو اب کیا ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ انسانیت نہیں ہے. انسانیت یہ ہے کہ کسی کو دکھ میں دیکھ کر کے خود دکھی ہو جاؤ. دوسری بات، جو دوسروں کو تکلیف نہ دے اور لوگوں کو راحت پہنچائے. انسانیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو راحت پہنچانے والا ہو، تکلیف پہنچانے والا نہ ہو. اسی کو حضور نے فرمایا، من اذى المسلم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ ومن اذى اللہ کان يدخلہ النار. ایک مسلمان کبھی اذیت پہنچانے والا ہو ہی نہیں سکتا. اس کو ایک چھوٹے سے دوسرے جملے میں سمجھا دوں. کیسا بننا ہے؟ آدمی گھوڑا پالتا ہے. توجہ چاہوں گا اس جملے پر. آدمی گھوڑا پالتا ہے اور سانپ کو مار ڈالتا ہے. کیوں؟ گھوڑا نفع پہنچانے والا ہے، سانپ نقصان پہنچانے والا ہے. جس دن خدا کی قسم ہم مسلمان نفع پہنچانے والے بن جائیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی. نفع پہنچانے والے بنو. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے. اور قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. تیسری بات، کسی کے خلاف ناانصافی یا کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو خود سے آگے آئے. توجہ چاہوں گا، بلانے کا انتظار نہ کرے، خود سے آگے آئے. یہ نہیں کہ کوئی بلائے گا تو جاؤں گا، پتہ چلا یہ مصیبت میں ہے، خود سے چلے جاؤ. یہ ہے انسانیت، یہ ہے انسانیت. چوتھی بات، اس کے دل میں سب کے لیے عزت ہو، غریب ہو یا امیر، بادشاہ ہو کہ فقیر، سب کے لیے اس کے دل میں عزت ہو. وہ ہر ایک کا احترام کرے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آخری بات انسانیت کے حوالے سے میں کہہ دوں، خود بہت لوگوں پر مہربان ہے اور خدمت گزار ہے یا لوگوں کا درد رکھنے والا ہے، ایسا اپنے بارے میں خود بھی گمان نہ کرے کہ میں اتنا بڑا ہوں، میں یہ تیر مار رہا ہوں، یہ بھالا پھینک رہا ہوں، یہ گولی مار رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں. اپنے بارے میں یہ گمان ہی نہ کرے، بلکہ اٹھتے بیٹھتے کہ الحمدللہ میرے کریم تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا. یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا کر لیں تو یہ سمجھتے ہیں ہم سے بڑا کون. ارے توفیق کس نے عطا فرمائی؟ اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب صبر اس طریقے سے کیا کہ پروردگار جل جلالہ نے خود فرما دیا انا وجدناہ صابرا، کہ بے شک ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا. تو اب ظاہر سی بات ہے، خدا جب تعریف کرے اپنے بندے کی تو بندے کا مچلنا تو ضروری ہے نا. تو مچلتے ہوئے اپنے رب سے کہتے مولا میں نے کیسا صبر کیا نا. تو رب نے بھی فرمایا ایوب یہ صبر کی توفیق لایا کہاں سے؟
جب سنا تو گریبان پھاڑ دیا اور کہا ہاں ہاں مولا یہ توفیق تیری طرف سے ہے تو سن لو، اگر تم کسی کی مدد کر رہے ہو یہ تمہارا کمال نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ ہے انسانیت، یہ ہے انسانیت۔ مجھے وقت کی قلت کا بھی خیال ہے اور اپنے بزرگوں کا بھی خیال ہے، بس ایک آپ کو کام دے دوں کہ اب آپ کو یہاں سے جا کر کے کن چیزوں پر پریکٹس کرنی ہے۔ پہلی چیز، صبح اٹھ کر مخلوق سے کنیکٹ ہونے کی بجائے رب سے کنیکٹ ہو جاؤ۔ کیسے؟ صبح اٹھ کے پہلے موبائل پر ہاتھ مت مارو کس کا میسج ہے، آنکھ کھلے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ فوراً آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، آپ کا کنیکشن رب سے ہو گیا۔ اب جب آپ نے شکر ادا کیا تو وہ کریم بھی فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے۔ تو صبح اٹھتے ہی رب سے کنیکٹ ہو جاؤ، صبح اٹھتے ہی رب سے کنیکٹ ہو جاؤ۔ یہ تو اس کی ذات سے کنیکشن کا معاملہ۔ پھر آپ اٹھتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں، برش کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، آئینے کے سامنے دیکھتے ہیں، جیسے ہی میرر پر نظر پڑے اب اپنی سیرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، فوراً میرر دیکھ کر کے یہ دعا کرو، اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، اے اللہ میرے اخلاق اچھے کر دے جیسے کہ تو نے میری پیدائش اور میری خلقت اچھی کر دی۔ جہاں آپ نے یہ دعا کر لی آپ کے مزاج کے اندر آپ کے سیل دوڑنے لگ جائیں گے اور آپ کا ضمیر کہے گا ارے صبح اٹھ کر تو میں نے اچھے اخلاق کی دعا کی ہے، اب میں برے اخلاق کی طرف کیسے جاؤں۔ یہ دو چیزیں خاص طور پر ذہن میں۔ پھر نماز تو پڑھنی ہی ہے، اللہ توفیق دے تو تلاوت بھی کرو، اور پھر جب گھر سے نکلو تو تیسرا کام یہ کرو کہ صدقہ دے کر کے نکلو، اس میں کوتاہی نہ برتو۔ کیوں؟ پتہ نہیں واپس لوٹیں گے کہ نہیں لوٹیں گے، تو حضور نے فرمایا جو صدقہ دیتا ہے اللہ اسے برے خاتمے سے بچا لیتا ہے، بچا لیتا ہے اسے۔ تو صدقے کی عادت ڈالو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور چوتھی چیز یہ عزم کرو کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے کہ بازار میں جا رہے ہو نا، تجارت کے میدان میں جا رہے ہو یا ملازمت کے لیے جا رہے ہو، جھوٹ نہیں۔ یہ چوتھی چیز آپ اپنا لیں۔ اور پھر صدیق اکبر سے سرکار نے، بلکہ صحابہ سے حضور نے پوچھا تھا تو اس وقت صرف واحد صدیق اکبر نے وہ جواب دیا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں کوئی ہے جس نے آج صبح کو کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ صدیق اکبر نے کہا حضور میں نے کی۔ سرکار نے فرمایا تم میں کوئی ہے جو کسی جنازے کے پیچھے چلا ہو؟ صدیق اکبر نے کہا حضور میں چلا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تم میں کوئی ہے جس نے روزہ رکھا ہو؟ صدیق اکبر نے کہا حضور میں نے روزہ بھی رکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ وہ سارے امور ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دے رہے تھے۔ اور خاص بات اس چیز کو ذہن میں رکھو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے صبح اس حال میں کی کہ امت مسلمہ کے امور کے سلسلے میں کچھ نہ سوچا، مسلمانوں کے ایشوز کے بارے میں، مسائل کے بارے میں سرکار فرماتے کچھ نہ سوچا فلیس منا، وہ میرا ہے ہی نہیں۔ تو صبح اٹھ کے حضور کی امت کے بارے میں سوچو، اس کی فکر کرو۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل سب سے پہلے مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب سے میری مؤدبانہ گزارش ہے سنی دعوت اسلامی سے جڑیں۔ وما علینا
الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔